اگر آپ اپنی زندگی کے کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہوں جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک ہو لیکن پھر بھی اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہو تو اودی آرٹسٹس وے کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کسی ناول کے کردار کی داستان نہیں بلکہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے کبھی کوئی خواب دیکھا، کوئی تخلیقی خیال محسوس کیا، دل میں کچھ نیا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر پھر زندگی کے شور، ذمہ داریوں، خوف اور دوسروں کی رائے نے اسے دبا دیا۔ جولیا کیمرون قاری کو ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جہاں سب سے پہلے اسے اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ واقعی غیر تخلیقی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ صرف یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ تخلیقی نہیں ہے۔ یہ یقین انہیں پیدائشی طور پر نہیں ملتا بلکہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ بچپن میں ایک بچہ بلا خوف تصویریں بناتا ہے، گانے گاتا ہے، کہانیاں گھڑتا ہے اور نئی چیزیں آزمانے سے نہیں ڈرتا۔ لیکن پھر ایک دن کوئی کہتا ہے کہ تمہاری ڈرائنگ اچھی نہیں، کوئی ہنستا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی موازنہ کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ تخلیقی روح کے گرد دیواریں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ مصنفہ سمجھاتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک سخت نقاد رہتا ہے۔ یہ نقاد ہر نئے خیال کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، لوگ تم پر ہنسیں گے، تم میں صلاحیت نہیں، تم دیر کر چکے ہو۔ یہی آواز اکثر خوابوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتی ہے۔ لیکن جولیا اس آواز کو سچ ماننے سے انکار کرتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ آواز حقیقت نہیں بلکہ ماضی کے خوف، ناکامیوں اور دوسروں کی رائے کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے وہ قاری کو ایک سادہ مگر طاقتور مشق دیتی ہے۔ ہر صبح اٹھ کر 3 صفحات لکھنے کی مشق۔ ان صفحات میں کوئی ادب، کوئی خوبصورتی اور کوئی معیار ضروری نہیں۔ صرف جو ذہن میں آئے اسے لکھ دینا ہے۔ ابتدا میں یہ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بے ترتیب خیالات لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن کچھ دنوں بعد ایک حیرت انگیز تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ ذہن میں جمع ہونے والا شور، الجھن، غصہ اور خوف آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگتا ہے۔ وہ خیالات جو برسوں سے اندر قید تھے کاغذ پر منتقل ہونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے ذہنی بوجھ کم ہوتا ہے، انسان اپنی اصل آواز سننا شروع کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب بھی خواب موجود ہیں۔ وہ خواہشات جو کبھی دفن ہو گئی تھیں دوبارہ سر اٹھانے لگتی ہے۔ وہ چیزیں جنہیں وہ ناممکن سمجھتا تھا اچانک ممکن دکھائی دینے لگتی ہے۔ پھر مصنفہ ایک اور تصور متعارف کراتی ہے جسے وہ آرٹسٹ ڈیٹ کہتی ہے۔ اس کا مقصد انسان کو دوبارہ حیرت اور تجسس کے احساس سے جوڑنا ہے۔ ہفتے میں ایک بار صرف اپنے لیے وقت نکالنا، کسی پارک میں جانا، کتابوں کی دکان میں گھومنا، پرانی گلیوں کی سیر کرنا، کوئی ایسی چیز دیکھنا جو دل کو خوشی دے۔ یہ وقت کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ روح کو تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کتاب آہستہ آہستہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ تخلیقی صلاحیت محض فنون لطیفہ تک محدود نہیں۔ ایک استاد، ایک کاروباری شخص، ایک والدہ، ایک طالب علم، سب تخلیقی ہو سکتے ہیں۔ تخلیقی ہونا دراصل زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کا نام ہے۔ یہ مسائل میں مواقع تلاش کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ معمولی چیزوں میں خوبصورتی دیکھنے کا ہنر ہے۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ہے، قاری کو اپنے ماضی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جنہوں نے اس کے خوابوں پر ہنسی اڑائی تھی۔ وہ ان مواقع کو یاد کرتا ہے جب خوف نے اسے روک لیا تھا۔ وہ ان فیصلوں کو دیکھتا ہے جو اس نے صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیے تھے۔ یہ مرحلہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ انسان کو اپنے زخموں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہی شفا کا آغاز بھی ہے۔ جولیا بار بار ایک اہم حقیقت پر زور دیتی ہیں کہ تخلیقی زندگی کا سب سے بڑا دشمن کمال پسندی ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے کچھ شروع ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پہلا قدم ہی کامل ہو۔ وہ پہلی کتاب کو شاہکار بنانا چاہتے ہیں، پہلی تصویر کو بے مثال بنانا چاہتے ہیں، پہلی کوشش میں کامیابی چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تخلیقی عمل غلطیوں سے سیکھنے کا نام ہے۔ کوئی بھی شاہکار پہلی کوشش میں پیدا نہیں ہوتا۔ کتاب میں ایک دلچسپ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب قاری چھوٹے چھوٹے خطرات لینا شروع کرتا ہے۔ کوئی برسوں بعد دوبارہ پینٹنگ بناتا ہے، کوئی پہلی بار اپنی شاعری کسی کو سناتا ہے، کوئی اپنی کاروباری سوچ پر کام شروع کرتا ہے۔
کوئی موسیقی سیکھنے کی ہمت کرتا ہے؟ یہ کامیابیاں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر اندر سے بہت بڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ خوف پر پہلی فتح کی علامت ہوتی ہے۔ مصنفہ یہ بھی سمجھاتی ہیں کہ زندگی میں اکثر رکاوٹیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم دوسروں کی توقعات کے مطابق جینے لگتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشات بھول جاتے ہیں، ہم اپنی آواز کھو دیتے ہیں، پھر ایک دن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے خواب پورے کر رہے ہیں جبکہ اپنے خواب کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ دی آرٹسٹس وے انسان کو دوبارہ اپنی آواز سننے کی دعوت دیتی ہے۔ سفر کے دوران ایک اور اہم سبق سامنے آتا ہے۔ تخلیقی صلاحیت صرف محنت سے نہیں بلکہ اعتماد سے بھی پروان چڑھتی ہے۔ انسان کو یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس کے خیالات اہم ہیں، اس کے خواب قابل قدر ہیں، اس کی آواز سننے کے لائق ہے۔ جب تک وہ خود اپنی قدر نہیں پہچانتا دنیا بھی اس کی صلاحیتوں کو پوری طرح نہیں پہچان سکتی۔ جولیا کیمرون کے مطابق زندگی ایک دریا کی طرح ہے۔ جب ہم خوف، شک اور منفی خیالات سے اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں تو پانی رک جاتا ہے، لیکن جب ہم اعتماد، تجسس اور تخلیق کے لیے جگہ بناتے ہیں تو وہی دریا دوبارہ بہنا شروع کر دیتا ہے۔ تخلیقی صلاحیت کسی خاص لمحے میں اچانک پیدا نہیں ہوتی بلکہ مسلسل بہنے والے اسی دریا کا نام ہے۔ کتاب کے آخری حصوں میں قاری کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اصل مقصد صرف فن تخلیق کرنا نہیں بلکہ اپنی اصل ذات کو دریافت کرنا ہے۔ تخلیقی عمل ایک روحانی سفر بن جاتا ہے۔ انسان اپنے اندر موجود امکانات کو پہچانتا ہے، وہ اپنے خوفوں سے آگے بڑھنا سیکھتا ہے، وہ دوسروں کی رائے کے قید خانے سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے۔ آخر میں کتاب ایک گہرا اور امید بھرا پیغام دیتی ہے۔ دنیا کو کامل لوگوں کی ضرورت نہیں، دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی حقیقی آواز کو پہچاننے کی ہمت رکھتے ہوں، ایسے لوگ جو خوف کے باوجود آگے بڑھیں، ایسے لوگ جو اپنے اندر کی روشنی کو بجھنے نہ دیں۔ جولیا کیمرون ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تخلیقی صلاحیت کوئی نایاب تحفہ نہیں جو صرف چند خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ایک فطری قوت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس آواز کو سن لیتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی بھر اس شور میں کھوئے رہتے ہیں جو دوسروں نے ان کے ذہن میں بھر دیا ہوتا ہے۔ دی آرٹسٹس وے دراصل ایک کتاب نہیں بلکہ اپنے آپ کی طرف واپسی کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جو انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کے اندر اب بھی خواب زندہ ہیں، اب بھی روشنی موجود ہے اور اب بھی دیر نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زندگی کو ایک خوبصورت تخلیق میں تبدیل کر دے۔